محمد و آل محمد بلند کر سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. عزاداروں، کوئی عجیب پیار ہے بہن اور بھائی کا. میری بیوی جب تک گھر میں رہی، ساتھ رہی، جب رخصت ہو کے گئی، ہر روز اپنے بھائی کی زیارت کو آیا کرتی. جاتے ہوئے سیدہ کہہ کے گئی تھی، زینب میرا حسین رات کو پانی مانگتا ہے. زینب میرے حسین کو رات کو پیاس لگتی ہے. عزاداروں، میری بیوی جب تک ساتھ رہی، دیتی رہی. جب رخصت ہو کے جانے لگی، حضرت عباس سے کہا، عباس میرا بھائی رات کو پانی مانگ. عزاداروں، جب 2 محرم کو کربلا آئے، بی بی جام پانی کا لے کے حسین کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. حسین پانی، بھیا پانی. 7 محرم کے بعد بیوی کہتی ہے، میں حسین سے منہ چراتی ہوں، میرے بھیا اگر پانی مانگ لیا، زینب کے پاس پانی نہیں ہے. زینب کے پاس پانی نہیں ہے. عزاداران امام مظلوم، میرے مولا کا آخری وقت ہے. بی بی نے ذوالجلال کی منت کی، ذوالجلال ایک احسان اور کر، ایک آخری بار میرے بھائی کو خیام میں بلا دے. عزاداروں، میرے مولا خیام کے دروازے پہ آئے ہیں، اندر نہیں جاتے. بیویاں کہتی ہیں، حسین اندر کیوں نہیں آتے؟ میرے مولا کہتے ہیں، زینب تم نے علی کا 2 حصے ہوا سر دیکھا ہے، حسن کے جنازے سے تیر نکالے ہیں، تم صبر کر جاؤ گی. میں کیا کروں؟ میری سکینہ میرا یہ حال دیکھ کے مر جائے گی. یا آواز آئی، بابا بابا اگر تو کہے تیری پیشانی کا تیر تیری سکینہ اپنے ہاتھوں سے نکالے، بابا اگر تو کہے
تیرے زخموں پہ مرہم سکینہ اپنے ہاتھوں سے لگائے. عزاداروں میرے مولا اندر گئے ہیں, بچی کو پیار کیا, بی بی نے بلایا, حسین قریب آئیے. کہتی ہے حسین مجھے ماں کی وصیت یاد آئی. جب اماں جانے لگی کہا حسین کے گلے کا بوسہ لے لا. جب حسین میدان کربلا میں جانے لگے میرے بچے کے گلے کا بوسہ لینا, میرے مولا نے بقیہ کی طرف رخ کیا, رو کے کہتے اماں زہرا تیرا شکریہ, تو نے بچے کو آخری لمحے یاد رکھا. عزاداروں میرے مولا نے سر آگے کیا, بی بی نے گردن کے بوسے لینا شروع کیے. عزاداروں یہ ایک لمحہ آیا, بھی مولا کہتے زینب ایک لمحے کے لیے رکو. بی بی رکی ہے, کہتے ہیں زینب اپنے ہاتھ آگے کرو. مولا نے کلائیوں کے بوسے لینا شروع کیے. عزاداروں کہتے علم رسیاں ڈلے گی, کوفے کے بازار, شام کے نجس بازار. ادرکم الزہرا آج کے دن شرما کے مت رونا. عزاداروں بیل کر کے رو, ماتم کر کے رو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. جب 11 محرم کو بیویوں نے رو کے کہا نہیں لو, ہمیں اپنوں کی لاشوں پہ رونے تو دو. عزاداروں ایک بہن کی اجازت ملی, میری بیوی اپنے بچوں کی لاش پہ لے گئی. عزاداروں اونٹ سے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے بن بازوؤں کے عباس گھوڑے سے گرے. عزاداروں بی بی لاش حسین پہ آئی, قید کر کے لے گئے. عزاداروں 1 سال میری بیویاں قید رہی. روز بی بی کہتی سجاد سجاد مجھے بھیا حسین کی قبر پہ لے چلو. عزاداروں جب قید سے رہا ہوئی ہیں سارے رستے بیویوں سے کہتی آئی پہلے میں حسین کی قبر کی زیارت کروں گی, پہلے میں حسین کی قبر پہ جاؤں گی. جب بیویاں قبر حسین پہ پہنچی ہیں کیا دیکھا زینب نظر نہیں آتی. کہا زینب کہاں ہے, بیوی کو دیکھا, بیوی کہتی ہے میں کیسے آؤں, آخری وقت حسین نے مجھے ایک امانت دی تھی. اگر حسین نے پوچھا میری سکینہ کہاں ہے میں کیا جواب دوں گی. عزاداروں آخری جملہ, عزاداروں بیویوں نے کہا سجاد ہمیں عباس کی قبر پہ لے چلو. عزاداروں قبر عباس پہ چلے ہیں, دریا کے کنارے پہنچے. عزاداروں کیا دیکھا, بی بی کہتی ہے سجاد یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے, یہ ہمارے چچا عباس کی قبر. بی بی کہتی ہے قامت و طویلا, میرے بھائی کا قد تو بلند تھا. مولا کہتے ہیں بی بی مجھے جتنا چچا ملا اور میں نے دفن کر دیا, اور میں ڈھونڈتا رہا مجھے عباس نہیں ملا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي أرسل رسوله ودين الحق للمسلمات عزیزان گرامی قدر, آج کے دن کسی کے پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں.
کوئی کچھ پڑھے بندہ سنے تو پھر اسے رونا آئے. آج کا دن وہ دن ہے جس دن میں کربلا میں سیدہ کا ہنستا بستا گرانا اجڑ گیا. روزانوں رونے والوں ظاہر ہے ہم 10 دن سے ایام عزا منا رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں جلدی جلدی سے سکون میسر ہو. لیکن ذرا سوچئے 10 محرم کو جو شہید ہو گئے وہ ہو گئے، لیکن 11 محرم کے بعد قید ہو کے شامل رونے والوں جب کربلا کی طرف فوجیں جا رہی ہیں تو ایک مہمان آیا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فوجیں کہاں جا رہی ہیں؟ کہا فوجیں کربلا جا رہی ہیں. کہا کیوں؟ ہاں اس لیے کہ کربلا میں باغی آئے ہیں، یزید کے خلاف خروج کیا ہے. اچھا بندہ گھر گیا، جلدی جلدی سے سامان ہر گزر پہنا. جب نکلنے لگا نا، چھوٹی سی بیٹی ہے اس کی، کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا کربلا کوئی یزید کے خلاف سپاہی نے خروج کیا ہے، اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بابا جب واپس آئیے گا تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے آئیے گا. کہا اچھا بیٹے. روایت کرتا ہے میں گھر سے نکلا، جب میں سرزمین کربلا پہ پہنچا نا، میں نے ایسے مٹی دیکھی اٹھتی ہوئی جیسے فوج کو بگانے والی کو پیچھے بہت بڑی فوج ہے. کہتا میں نے گھوڑا تیز کیا، میں نے اپنے گھوڑے کو ایک ٹیلے پہ جا کے اونچی جگہ پہ کھڑا کیا اور میں نے دیکھا کہ فوج کو بگانے والی کوئی فوج نہیں، صرف ایک بندہ ہے جس کے آگے فوج بھاگ رہی ہے. منظر دیکھ رہا تھا، بھاگنے والے زیادہ ہے، بگانے والا ایک ہے. کہتے ہیں اتنی دیر میں اس گھوڑا سوار نے اپنے گھوڑے کو میرے ٹیلے کی طرف بگانا شروع کیا جہاں پہ میں کھڑا تھا. اس ٹیلے کے پاس آ کے گھوڑے کو کھڑا کیا، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے مجھے دی. مولا کہتا ہے یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دینا اور جا کے اسے بتانا کربلا میں باغی نہیں زہرا کرانا. کربلا میں باغی نہیں نمازی آیا ہے. اللہ تعالیٰ رونے والوں، کربلا کے میدان میں میں شاید سے آتا تھا پرسوں کو سے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے خیموں سے آواز سنی واہ غربتا. جب آواز سنی نا تو میرے مولا کہتے ہیں ابھی تو میں موجود ہوں، میری زندگی میں یہ غربت کے ہوکے کون بلند کر رہا ہے؟ کہا بھیا جناب فضا ہے. کہا اچھا کیوں؟ جناب فضا کے پاس گئے. کہا ما فضا یہ میرے ہوتے ہوئے یہ غربت کے نعرے ہو کے کیوں بلند کر رہی ہو؟ کہا بیٹا حسین
اس لیے رو رہی ہو، کاش کوئی آج میرا بیٹا بھی ہوتا، میں بھی کربلا میں آپ بھی اس کو قربان کرتی۔ زیادہ رونے والوں امام حسین کہتے ہیں اماں فضا پریشان ہونے کی بات نہیں۔ امام نے جیب سے رومال نکالا، اپنی کلائی کے ساتھ باندھا، سرا جناب زینب کو دیا، کہا اماں فضا کربلا کے میدان میں اعلان کر دے حسین میری قربانی ہے، حسین میری قربانی ہے۔ دادا رونے والی یہی بات ہے۔ جناب زینب دیکھ رہی تھی، دیکھ کے کہتی ہے اماں فضا ترکیب اچھی ہے، کربلا کے میدان میں اعلان کر دو حسین میری قربانی ہے، ہو سکتا ہے تیرا سمجھ کے چھوڑ دے، بطول کا سمجھ کے مار دے۔ رونے والوں میرے مولا نے جب تیاری کی ہے نا جانے کی، جب نکلنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا؟ ایک دفعہ نظارہ یمیناً و شمالاً، میرے مولا نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، برو عباس تمہیں میں نے سوار کرایا، میری غربت دیکھو، مجھے اب سوار کرانے والا رہا کوئی نہیں۔ اتنی دیر میں گھوڑے کی لجام میں ہاتھ آیا، جناب زینب کہتی ہے حسین اگر کوئی نہیں رہا میں تیری بہن زینب حاضر ہوں۔ رونے والوں بی بی نے سوار کرایا۔ سوار کرانے سے پہلے میرے مولا جب خیمے میں تھے تو بی بی کو دیکھ کے کہتے ہیں جناب زینب کو ایتینی بے ثوبٍ عتیق، مجھے کوئی پرانا لباس دو۔ کہا مولا پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا زینب تم جانتی نہیں میرا دشمن بڑا کمینہ ہے، میرے مرنے کے بعد میری لاش لوٹے گا، میرا لباس لوٹے گا۔ رونے والا روایت کہتی ہے مولا نے وہ لباس جو لیا پھٹا اس کو پھر جگہ جگہ سے چاک کیا، اس میں کسی کی رغبت نہ رہے۔ رونے والوں میرے مولا سوار ہوئے، جیسے جیسے سوار ہوئے، جب سوار ہوئے ہیں نا تو گھوڑے کو کہتے ہیں گھوڑا چل، گھوڑا چلتا نہیں۔ کہا گھوڑے چل، گھوڑا چلتا نہیں۔ زبانے بے زبانی میں گھوڑے نے کہا مولا میری ٹانگوں کی طرف تو دیکھیے۔ مولا نے کیا دیکھا؟ چھوٹی بچی ہے، نام ہے سکینہ، وہ کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزادارو رونے والوں میرے مولا گھوڑے سے نیچے اترے، جناب سکینہ کو کہا بیٹی چلی جا، کہا بابا اب جا رہے ہو واپس نہیں آؤ گے۔ عزادارو رونے والوں جناب سکینہ کہتی ہے بابا مجھے پتا ہے میں یتیم ہو جاؤں گی، ایک دفعہ مجھے اپنے سینے سے لگا لو بابا، ایک دفعہ مجھے اپنے سینے سے لگا لو، محبوب کا مخدومہ بھی بابا ہے، سینے پہ سو لو، پھر گرم ریت پہ سونا پڑے گا، شمر تماچے مارے گا۔ عزادارو رونے والوں میرے مولا سوار ہوئے، آئے میدان کربلا میں۔ عزادارو رونے والوں میرے مولا نے شجاعت دکھائی، فوجوں کو بھاگنا شروع کیا۔ ایک دفعہ ہاتھ پہ غیبی سی آواز آئی حسین باپ کی شجاعت دکھا لی، اب ماں کے دودھ کی تاثیر بھی دکھا دے۔ عزادارو رونے والوں میرے مولا حسین پہ ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی، میرے مولا کو ماری۔ عزادارو رونے والوں میرے مولا عظیم
से जमीन पे आए। जब जीन से जमीन पे आए, इधर जनाब सकीना कहती है जनाब ज़ैनब से, मुझे इजाजत दीजिए फूफी अम्मा मैं बाबा को मिल आऊं। कहा अगर मुमकिन है तो चली जा। जनाब सकीना आई बाबा के पास। जब बाबा को मिलना चाहा, दाएं से आई तीर थे, बाएं से आई तीर थे, आगे से आई तीर थे, पीछे से आई तीर थे। बाबा मैं कैसे मिलूं? आपको हर तरफ से तीरों ने घेरा हुआ है। अज़ादारों रोने वालों दिल दुखे मुझे माफ करना। इधर बीबी भी आई। एक जुल्म क्या हुआ, एक जालिम आगे बढ़ा, मेरे मौला के मुंह पे तमाचा मारा। जिसको पत्थर मिला मौला की पेशानी पे पत्थर मारा। इधर बीबी सकीना आई मिली, इधर शिमर आया मौला के पास। जब शिमर आया ना, क्या देखा, छोटी बच्ची है। देख के कहता हुसैन बता ये तेरी क्या लगती है? मौला कहते हैं मेरी बेटी है। कहा खुद आई है या बुलाया है? मौला कहते हैं जालिम मुश्किल वक्त में बेटियां बुलाई नहीं जाती, बेटियां खुद आ जाती है। अज़ादारों रोने वालों देख के कहता है जालिम इसे क्या ये खुद जाएगी या इसे मैं वापस भेजूंगा? अज़ादारों रोने वालों मौला देख के कहते हैं सकीना वापस चली जा, ये जालिम जुल्म करेगा, ये बहुत बड़ा जालिम है। बस आखिरी जुमले सुनो अज़ादारों रोने वालों। इधर बीबी ने चलना शुरू किया, खुद कदमों पे बीबी गई थी, जालिम आया सीना हुसैन पे। एक तेजदार खंजर से इमाम पे ज़रबे मारना शुरू की। ज़रबे मार के मौला की जुल्फों में हाथ डाला। ज़मीने करबला में ज़लज़ला आया, सुर्ख आंधी चलने लगी। इधर सकीना रो के कहती है मैं टूट गई, ओ मैं यतीम हो गई, मेरा बाबा दुनिया से चला गया। अज़ादारों रोने वालों आखिरी जुमला सुनो। मौला ने सुलझना की पेशानी पे खून लगाया था। सुलझना पहुंचा दरे खैमा पे, बीबियां देख के कहती है सुलझना हमें इतना बता, हर सो के या अभी हमको तिला अतशान, हमारा बाबा पानी पी